پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آیا ہے. امام شاہ بھی کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضرت علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا کوفے کی مسجد میں نے ان کو ممبر پر دیکھا, آپ کے سر کے بال اور داڑھی سفید رنگ کے تھے. تو حضرت علی نے اپنی داڑھی نہیں رنگی, لیکن آپ کے دونوں بیٹے داڑھی رنگتے تھے, حضرت حسن بھی حسین بھی, اور کالے رنگ سے. کالا رنگ بھی جائز ہے, بہت 80-90 سال کے بوڑھے کے لیے نہیں, لیکن 50 سال 60 سال تک رنگ سکتے ہیں. حضرت حسین ابن علی کی عمر 58 سال تھی جب وہ شہید ہوئے, یا ہمارے اعتبار سے جو سولر سسٹم ہے 55 سال, اور بخاری میں 3748 ہے حدیث نمبر کے. ان کے سر اور داڑھی کے بال کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے جب ان کا سر مبارک کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی, اللہ کی لعنت, اس کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. تو امام بخاری نے اس حدیث میں لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب تشت میں رکھا گیا تو ان کی داڑھی اور سر کے بال کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے. باقی جو عام ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ تو بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں, تو ان کو تو ضرور رکھنے چاہیے. اور بعض لوگ اسی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی ہم نے رکھ لی تو بیوی کے ساتھ جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے سورا بیٹھ نال جاتا ہے, اتنا فرق بھی ہو جاتا ہے بعض کا. تو داڑھی آپ رنگ لیں, کالی کر لیں. آپ تو سارے کر رہے ہیں, تارے جمیل صاحب ماشاءاللہ 75 کے ہونے والے ہیں, ابھی تک کالی کی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ان کے بچوں کی مانے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سفید داڑھی میں وہ کالی میں, تو داڑھی رنگ سکتے ہیں. تو وہ سنت سے شروع ہوا تھا کہ کون سی سنت. اس طریقے سے نبی اسلام کی اپنی ذاتی پسند ناپسند, مثلا آپ کو کدو پسند تھے, اب یہ دین کے طور پر نہیں ہے, یہ آپ کی ذاتی پسند تھی. آپ کو تہمت پسند تھی, آپ پہنیں گے بہت اچھی بات ہے, ثواب ہے. کدو کوئی محبت کی وجہ سے کھاتا ہے, ثواب ہے, لیکن یہ دین نہیں ہے. اور نہ وہ قاضی ابو یوسف والا واقعہ وہ کری, انہوں نے اپنا بیٹا ہی وڑ دیتا, انہوں نے کہا مجھے کدو پسند نہیں. کہانی اندازہ کرو بھائی, کدو پسند نہ ہونا رسول اللہ کی توہین کیسے ہوگی؟ ان کی عقل کام کرتی ہے؟ نبی الاسلام کی توہین اس میں کہاں سے ہوگی؟ خود نبی الاسلام کئی چیزیں پسند نہیں فرماتے تھے. مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ گو کا گوشت لا کے رکھا گیا, خالد بن ولید کھا رہے تھے, آپ کو انہوں نے کہا رسول آپ بھی کھائیں, تو نبی الاسلام فرمایا میرے علاقے کی غذا نہیں, میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. اور خالد بن ولید کہہ رہے ہیں حضور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے یہ کس طرح شوق سے کھا رہا ہے, اور حضور کا دل بھی نہیں کر رہا تھا اس کو کھانے کو. تو اللہ نے اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں, کوئی چیز کسی کو پسند ہوگی, کوئی کسی کو پسند ہوگی, اس میں کوئی گستاخی نہیں ہو جاتی ہے. نبی الاسلام کی ایک پسند تھی کہ آپ کرتا استعمال کرتے تھے, سفید کلر آپ کو پسند تھا, سرخ بھی پسند تھا, بلیک بھی پسند تھا, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی. اب جو لوگ ہمیشہ سفید پہنتے ہیں, ہم شریف فتوے میں تو دھکے سے ان پہ فتوا فٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خلاف سنت کر رہے ہیں, کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیشہ سفید کپڑا نہیں پہنا. آپ سے تو صحیح مسلم میں کالا جبہ پہننا ثابت ہے, بخاری مسلم میں سرخ لباس ثابت ہے, ابو داؤد ترمذی میں گرین کلر کا کرتا اور گرین کلر کی تہمت ثابت ہے. تو نبی الاسلام تو مختلف رنگوں کے لباس پہنتے تھے. سفید پسند تھا, پسند تو سرخ بھی تھا, پسند تو کالا بھی تھا. پگڑی بھی آپ نے سفید بھی باندھی, کالی بھی باندھی. اب کوئی صرف سفید باندھتا رہے, صرف کالی باندھتا رہے, ہم اسے یہ نہیں کہ یہ خلاف سنت ہے, اگرچہ دھکے سے فٹ کر بھی سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں نا, جو دین میں فرضیت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, نبی الاسلام کا ذاتی شغف تھا, جس نام علیہ السلام کا شغف تھا. بخاری میں آتا ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی برا کام بھی کرتے تھے, مراد یہ کہ جس طرح مسجد میں جانا دائیں قدم رکھنا, آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت بائیں قدم رکھتے تھے. کرتا پہننا پہلے دائیں, آستین پہننی ہے پھر بائیں, لیکن اگر آپ الٹی پہلے پہن لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جوتی پہلے دائیں پھر بائیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ نے مشروع فرما دی صحیح مسلم میں, کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے, تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب جب یہ والا حکم آ گیا نا, تو اب یہ والا حکم جو ہے وہ فرضیت کے درجے میں چلا گیا. تو اس طرح دقت نظر سے چیزوں کو دیکھنے کے بعد معاملات کا پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے دائیں ہاتھ سے لین دین والا معاملہ کرنے کا فرمایا. اس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب لین دین آپ نے ضرور دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. بالکل حتی الامکان نوٹ کی حد تک تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک 20 کلو کا آٹے کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے اور آپ لیفٹنگ ہیں, تو دائیں ہاتھ میں اٹھا کے کسی کے پاؤں پہ پھینکنے کی بجائے اس کو آپ بائیں ہاتھ میں اٹھائیں. اسی طریقے سے کسی نے جانور ذبح کرنا ہے اور وہ لیفٹی ہے, تو اس کا پھر لیفٹ ہینڈ ہی اس کا دایاں ہاتھ ہے, وہ طاقتور کام کرنے کے لیے. یا میدان جنگ میں اس نے لڑنا ہے, تو اب یہ نہیں کہ میں دایاں ہاتھ سے تلوار اٹھاؤں, وہ تو وڑیا جائے گا. ظاہر ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے,
ان کے لیے پھر وہ رائٹ ہینڈ ہے. لیکن کھانا جو کہ ایک ایفرٹ پٹ کرنے والا کام نہیں ہے, لیفٹی بھی کھانا دائیں ہاتھ سے ہی کھائے گا, کیونکہ وہ نبی الاسلام نے حکم فرما دیا. اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں اور عموماً لوگوں کو پتا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا اس کو جان بوجھ کے کوئی دین بنا کے پیش کرے. تو میں نے کئی قسم کی مثالیں